بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. میرے پیارے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج کی اس وقت کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ قرآن کریم کی دعوت ہے. قرآن کریم ہمیں اور آپ کو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ جیسے ہم دوسرے کو بلاتے ہیں نا کہ آؤ پڑھنے چلیں، آؤ کھیلنے چلیں، آؤ دعوت میں چلیں، آؤ ولیمے میں چلیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. اور قرآن کریم ایک کتاب ہے اور ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے. بھئی آپ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کا ایک عنوان ہوتا ہے کہ یہ انگلش کی کتاب ہے، یہ ہندی کی کتاب ہے، یہ دینیات کی کتاب ہے، اس کا مقصد یہ ہے. تو قرآن کریم بھی ایک کتاب ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی ٹاپک اور ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ تو جب آپ قرآن کریم کو بہت مطالعہ کریں گے اور بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، بزرگوں کے بیانات سنیں گے، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ قرآن کریم کا مقصد ہے کہ انسان اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو اور مرنے کے بعد آخرت میں کیسے کامیاب ہو. کیا مقصد ہے قرآن کریم کا؟ کہ انسان اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو اور مرنے کے بعد آخرت میں کیسے کامیاب ہو. یہ قرآن کریم کا مقصد ہے. قرآن کریم کی جو 30 پارے ہیں یا قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کا بلکہ ہر آیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو جائے اور انسان اس دنیا کے بعد کی جو دوسری دنیا ہے، آخرت والی دنیا، اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو جائے. یہ قرآن کریم کا مقصد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں کیسے کامیاب ہو. تو اب آپ قرآن کریم پڑھیں گے یا سنیں گے یا سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم کی ہر صورت اور قرآن کریم کا ایک ایک حصہ صرف یہی بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو کیسے کامیاب کرے اور مرنے کے بعد آخرت میں اپنے آپ کو کیسے کامیاب کرے. قرآن کریم کا نزول ہم سب کے آقا و مولا، دو جہاں کے سردار، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اور جس زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتے تھے. جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتے تھے. اور اس وقت کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتے تھے، اپنا نبی نہیں مانتے تھے، اپنا پیغمبر نہیں مانتے تھے. اس وقت کے لوگ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، فرما برداری اور اس وقت کے بندے صحیح طریقے سے بندگی نہیں کرتے تھے. جب قرآن کریم نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. اور قرآن کریم نے یہ بتایا کہ لوگ یہ پہچانے، اپنے رب کو پہچانے. لوگ کس کو پہچانے؟
اپنے رب کو پہچانے، لوگ اپنے رسول کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ اپنے پیغمبر کو پہچانے. کیونکہ اللہ کو پہچاننے میں اور رسول و پیغمبر کو پہچاننے میں ساری دنیا کی کامیابی چھپی ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اور جس نے رسول اللہ کو پہچان لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. کیا ہوا؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور رسول اللہ کو پہچان لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. کامیابیاں اور خوشیاں اس کے دامن میں سمٹ گئی. قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ لوگوں تم اپنے رب کو پہچانو، تم اپنے رب کو پہچانو، تم اپنے اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور رب کو پہچاننے کے بعد اپنے رب کی عبادت کرو. رب کو پہچاننے کے بعد اپنے رب کی عبادت کرو. رب کون ہوگا؟ رب کون ہوگا؟ وہ قرآن کریم نے بتایا کہ رب وہی ہو سکتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. لہذا کہ جنہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا وہ رب نہیں ہو سکتے. جیسے گائے بیل اور اسی طریقے سے سورج اور درخت اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ان کو دوسرے لوگ اپنا معبود مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ رب خدا کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ تو ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے. رب وہ ہوگا جو دوسروں کو پیدا کرے اور وہ کسی سے پیدا نہ ہو. رب کون ہوگا؟ جو دوسروں کو پیدا کرے اور وہ کسی سے پیدا نہ ہو. رب کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. رب کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تین چیزیں. جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہی رب ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر تین چیزیں نہیں ہوں گی وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے دوسروں کو بنایا ہو، اس نے دوسروں کو بنایا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ بنانے کے بعد ان کی ضرورتیں اس نے پوری کرنا شروع کر دی ہو. ایک تو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جس کو پیدا کیا اس کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت اس کے سامنے پیش کر دی. لے تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم نے یہ چیز تمہیں دے دی. تو جس کی شان یہ ہو کہ جس نے نہ ہونے سے ہونا کر دیا اور کوئی چیز نہیں تھی اس کو پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے بعد جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی وہ چیزیں اس نے اس کے سامنے لا کر رکھ دی، اور اتنی لا کر رکھ دی کہ سامنے والی چیز یا سامنے والا شخص یا سامنے والا انسان بالکل اپنے عروج پر پہنچ گیا، اپنے کمال پر پہنچ گیا. تو کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ آدمی واقعتاً رب ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اندر تین چیزیں پائی جا رہی ہیں. کیا؟ کہ ہم نہیں تھے دنیا کے اندر، اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، تو نہ ہونے سے ہونا کر دیا. ایک چیز پائی گئی. جب ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں ضرورت شروع میں دودھ کی تھی، پانی کی تھی، اور ہلکی ہلکی چیزوں کی تھی، چھوٹے چھوٹے بسکٹ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورتیں بھی پوری کر دی، اور ادھوری پوری نہیں کی کہ کچھ دیا اس کے بعد روک لیا، جوانی میں آدمی اٹک گیا. نہیں، بلکہ اتنی پوری کی کہ آدمی جوان ہو گیا، اور اتنا جوان ہوا کہ پھر وہ بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگا. یعنی ضرورتیں اتنی پوری کر دی کہ اس کو بالکل اینڈ تک پہنچا دیا. تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں بھی اس نے ہمیں دے دی، اور ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا، ہمیں بالکل مکمل کیا. قرآن کریم کی یہ دعوت ہے کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. ہم سب کو عبادت کرنی ہے. کس کی عبادت کرنی ہے؟ رب کی عبادت کرنی ہے. رب کون ہوگا؟ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں. رب کون ہوگا؟ تین چیزیں پائی جائیں. جس نے پیدا کیا ہو، دوسری چیز پیدا ہونے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ دی ہو، اور تیسری چیز ان ضرورتوں کو اینڈ تک پہنچا دیا ہو. ناقص ضرورتیں نہ پوری کی ہو، ادھوری ضرورتیں نہ پوری کی ہو، بلکہ ضرورتوں کو مکمل طریقے سے پہنچایا ہو. اس کو کیا کہیں گے؟ رب. اور قرآن کریم کی کیا دعوت ہے؟ قرآن کریم کی دعوت ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے رسول ہیں، اور پوری دنیا ان کو اپنا رسول مانے. کیا دعوت ہے قرآن کریم کی؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے رہنے والے اپنا رسول مانے. اپنا جو قرآن کریم کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي
رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں وہ کسی ایک شہر کے نہیں ہیں، یہ کسی ایک ملک کے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے اس زمانے میں حکومتیں ہیں نا کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم یا جو پرائم منسٹر ہیں وہ صرف انڈیائی کی تو ہیں یا بنگلہ دیش کے بھی ہیں، نہیں، اپنے ایک ملک کے ہیں، دوسرے ملک کے نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہے وہ صرف بنگلہ دیش تک لمیٹڈ ہے، وہ انڈیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عرب کے اندر ہو یا صرف گلف کے اندر ہو، نہیں، حضور کی جو نبوت ہے وہ کسی ایریے میں حد بندی کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایریے میں لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ تمام شہروں میں، تمام ملکوں میں، بلکہ جہاں ملک نہیں ہے، شہر نہیں ہے، زمین کا جو بھی حصہ اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے وہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہے؟ یہ سب کے لیے، یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ تو قرآن کریم کی دوسری اہم دعوت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا ہے، اپنا رسول ماننا ہے۔ اور قرآن کریم کی کیا دعوت ہے؟ قرآن کریم کی دعوت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس دنیا کے اندر بہت سے مذہب والے ہیں، ہر مذہب والا اپنی دھارمک اور مذہبی چیزوں کی طرف بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا؟ بھائی ہم مسلمان ہیں تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اب اس میں طریقہ کس کا بہتر ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میرا طریقہ بہتر ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا طریقہ بہتر ہے۔ قرآن کریم ایک طریقے کی رہنمائی کرتا ہے، دوسرے مذہب والے بھی ایک طریقے کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان طریقوں میں کس کا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن جس طریقے کی رہنمائی کرتا ہے وہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ اعتدال پر ہے۔ قرآن کریم جس طریقے کی رہنمائی کرتا ہے وہ طریقہ سب سے زیادہ درست ہے، وہی طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اسی طریقے میں سب سے زیادہ نجات ہے، اسی طریقے میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ قرآن کے طریقے میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ کامیابی۔ تو دوسرے مذاہب کے لوگ جو اپنے طریقے کی طرف دعوت دیتے ہیں ان طریقوں میں کامیابی یا تو نہیں ہے یا تھوڑی سی کامیابی وقتی ہے جو آگے چل کے ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم جس طریقے کی رہنمائی کرتا ہے اس میں جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، وہ کامیابی ٹیمپریری نہیں ہے، وقتی نہیں کہ آج ہم کامیاب ہیں کل ہماری کامیابی ختم ہو جائے، نہیں، قرآن نے اگر ہمیں آج کامیاب کر دیا تو ہم کل بھی کامیاب رہیں گے، ہم پرسوں بھی کامیاب رہیں گے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے 5 چیزیں بہت نمایاں ہیں، 5 چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے کچھ عقیدے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت قائم ہونی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، جو لوگ اچھے ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو لوگ گنہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں نا کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، پلصراط برحق ہے، یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ عقیدوں کو بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ عقیدوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پہچانو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قرآن کریم کی دعوت ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، ہمارا معبود صرف ایک معبود ہے، ہمارے معبود کے اندر دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو دوسرے مذہب والے ہیں کہ جو دو سے زیادہ کی بات کرتے ہیں، اسلام صرف ایک معبود کی بات کرتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے نبی کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ اور کیا کہتا ہے اللہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کیسا ہے؟ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ کیسا ہے؟ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں نا اس طریقے سے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں اور وقتی ہوتی ہیں، آج ہوتی ہیں کل ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو دولتیں ہیں
اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں وہ خزانے ایسے ہیں، ان خزانوں کا کوئی دنیا کا انسان اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اللہ ہماری طریقے ہیں کہ جو ہے کرسی میں بیٹھتے ہوں گے، یا جو ان کے اس طریقے سے ہاتھ ہوں گے، یا ان کی اس طریقے سے کان، یا اس طریقے سے آنکھ اور ناک اور منہ اور اس طرح کا شیپ ہوگا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ عقیدے کو بتلاتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو دل سے ماننا ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ دل سے سچا ماننے کی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ دل سے سچا ماننے کی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم دل سے سچا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم دل سے سچا مانتے ہیں کہ اسلام بالکل برحق مذہب ہے، اسلام سے زیادہ سچا مذہب اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے، اسلام سے زیادہ سچا مذہب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کریم کی دعوت ہے کہ مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، اس سے زیادہ بہتر مذہب کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک حصہ عقیدے کو بتلاتا ہے، قرآن کریم کا دوسرا حصہ احکام کو بتلاتا ہے۔ کس کو بتلاتا ہے؟ احکام کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں نا، روزہ رکھنا اللہ کا ایک حکم ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ صدقہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں۔ تو صدقہ فطر دینا یہ اللہ کا ایک حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ احکام کی دعوت دیتا ہے، جو ہم لوگ جگہ جگہ دیکھتے ہیں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پڑھنے کو ملتا ہے نا، یہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ پڑھتے ہوں گے، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکَاۃ، یہ احکام کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم احکام بتا رہا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو کیا چیزیں کرنی ہیں، انسانوں کو، مسلمانوں کو کیا چیزیں کرنی ہے۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر بہت زیادہ مال ہے تو حج ادا کرنا ہے، اپنے پیسے سے غریبوں کی مدد کرنی ہے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ قرآن کریم کا بڑا حصہ کس سے متعلق ہے؟ احکام سے متعلق۔ کس سے متعلق ہے؟ احکام سے متعلق۔ قرآن کریم کا ایک تیسرا حصہ وہ یہ بتلاتا ہے کہ جیسے ہم ایک ہمارا ظاہر ہے، ہمارے کپڑے ہیں، کبھی صاف ہوتے ہیں کبھی گندے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے یہ بھی کپڑے کی طریقے ہے، کبھی صاف ہوتا ہے کبھی گندا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے کپڑے جب گندے ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو دھل کے صاف کر لیں، اسی طریقے سے ہمارا دل بھی گندا ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو کپڑے پر محنت کر کے ہم کپڑے کو صاف کر لیتے ہیں، تو دل پر محنت کر کے ہم دل کو بھی صاف کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ دل کی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، دل کی صفائی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو۔ کن چیزوں سے صاف ہو؟ جیسے کپڑے کے لیے دھول مٹی یہ میل ہے، اسی طرح دل کا میل کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، تو دل کا میل کیا ہے؟ دل کا میل یہ ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہ رکھیں، دل کا میل یہ ہے کہ ہم کسی سے جلے نہیں، دل کا میل یہ ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، دل کا میل یہ ہے کہ ہم جو چیزیں خرچ کرنی ضروری ہیں ہم اس میں اپنے ہاتھ کو روکے نہیں، دل کا میل یہ ہے کہ ہم بزدلی کے شکار نہ ہو جائیں، کہ جب لڑنے کی ضرورت آئے تو گھر میں دبک کے نہ بیٹھ جائیں، جب لڑنے کی ضرورت ہو تو میدان پہ نکل آئیں، اور جب لڑنے کی ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ باہر نہ کھڑے ہو۔ تو قرآن کریم کی تیسرا حصہ کیا ہے؟ جو دل کی صفائی کی تعلیم دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے ظاہر کو صاف رکھنا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کریم کا ایک حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو کپڑے صاف و شفاف ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک حکم ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، دل کو ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں سے بیر نہ رکھو، ایمان والوں سے بیر نہ۔ یہ قرآن کریم کی تیسری تعلیم، اہم تعلیم۔ قرآن کریم کے اندر چوتھا تذکرہ کن لوگوں کا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھو گے تو اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ اور قرآن کریم کے اندر آپ دیکھو گے تو برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اعلیٰ درجے کا جو متقی ہوگا، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ والا ہوگا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اس کا تذکرہ بھی، اور قرآن کریم کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے جو اعلیٰ درجے کا بدبخت ہوگا یا جو اعلیٰ درجے کا جہنمی ہوگا، قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کریم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جس طریقے سے
آگے چل کے پتہ چلے گا نامہ اعمال کسی چیز کو نہیں چھوڑتا ہمارا، جو ہمارے فرشتے ہیں لکھتے ہیں چیزوں کو، یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی لکھ رہے ہیں، ہماری بڑی سے بڑی چیز کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے دنیا کی کوئی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا اور کوئی بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں متقیوں کا تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ اور قرآن کریم میں عام مسلمانوں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں کافروں کا تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ قرآن کریم میں منافقوں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں مشرکوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تذکرہ دونوں طرح کا ہے، اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اور برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو دعوت ہے قرآن کریم کی کہ اچھے لوگوں جیسا بنو، اچھے لوگوں جیسا بنو اور برے لوگوں جیسا بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے تو اس نے فرعون کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا ہے؟ حامان کا بھی تذکرہ کیا ہے، قارون کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ اپنے اپنے زمانے کے بہت خطرناک ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں، اور قرآن کریم نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو انبیاء کا ہے۔ کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ انبیاء کا ہے۔ قرآن کریم نے تقریباً 25-26 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے؟ 26 انبیاء کرام کا، 25 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ انبیاء کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں، انبیاء کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں، اے لوگوں ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور جو برے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ قرآن کریم کے اندر اہم چیز ہے۔ آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب کس وجہ سے گمراہ ہوتا ہے؟ کبھی گمراہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ پیسے کے نشے کی وجہ سے، کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ہم صحیح بات کیوں مانیں، ہم اپنے میں مست ہیں۔ کبھی پیسے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی حکومت کے نشے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس ملک کے بادشاہ ہیں، ہم کیوں کسی کی مانیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق تو بہت بڑے لوگوں سے، ہم کیوں ان کی بات مانیں۔ ان وجوہات سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ کبھی پیسے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی حکومت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی بڑے تعلقات کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے، بڑے تعلقات کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں پیسے کے نشے میں اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا ہے۔ پیسے کے نشے میں اپنی حقیقت کو، پیسہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے۔ جو ذات پیسہ دینے پر قادر ہے وہ پیسہ لینے پر بھی قادر ہے۔ کہ اگر آج ہم اپنے پیسے میں گھمنڈ کر رہے ہیں تو گھمنڈ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کل پہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، کل گھمنڈ نہیں کر رہے تھے، آج پیسہ آ کے تو گھمنڈ کر رہے ہو۔ جس طریقے سے کل گزشتہ پیسہ نہیں تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کل آئندہ بھی پیسہ لے رہے، تو آج گھمنڈ کیوں کر رہے ہو؟ تو پیسے میں گھمنڈ نہ کرو، حکومت میں گھمنڈ نہ کرو، اور کبھی اس پہ گھمنڈ نہ کرنا کہ میری برادری تو بہت اونچی ہے، یا میرا رشتہ تو بہت اعلیٰ درجے کا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہدایت کا فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہدایت جب اللہ دیتا ہے تو اس میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں حکومت کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں رشتہ داری کا بھی تو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور جب گمراہی آتی ہے تو عام طور پر ان وجوہات سے گمراہی آتی ہے۔ کبھی پیسے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی حکومت کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی بڑی رشتہ داریوں کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو 5واں حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ موت اور موت کے بعد کی چیزیں، موت اور موت کے بعد کی، بھائی ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کا انتقال ہونا ہے۔ انتقال ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک دن؟ یقین اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے، بلکہ دنیا میں جتنے رہنے والے ہیں سب کو یہ تسلیم ہے کہ ایک نہ ایک دن جو اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھو موت تو سب کو آنی ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر 5واں جو تذکرہ ہے وہ موت اور موت کے بعد کی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ موت کا تذکرہ آ گیا کہ موت جہاں کہیں بھی رہو گے آ کر رہے گی، موت جب مقدر میں ہوگی تو سڑک پر بھی آ جائے گی، اور جب وقت آ جائے گا تو بستر پر بھی آ جائے گی۔
جب وقت موت کا آ جائے گا تو ڈاکٹر کی گود میں بھی آ جائے گی. وقت جب موت کا آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے بچا نہیں سکتی. موت کے بعد کی چیزیں کیا ہیں؟ موت کے بعد کی چیزوں میں قبر ہے، موت کے بعد کی چیزوں میں آخرت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، محشر کا حساب کتاب ہے، نامہ اعمال کا ملنا ہے. یہ سب موت کی بعد کی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہمارے حق میں قبول ہو جانا یا ایمان والوں کے حق میں قبول ہو جانا، یہ موت کے بعد کی چیزیں، یہ موت کے بعد کی چیزیں ہیں. قرآن کریم نے موت کے بعد کی چیزوں کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے جس طریقے سے کوئی پکچر ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی کوئی مووی ہو، اس کا ایک ٹریلر ہوتا ہے 2 منٹ کا 3 منٹ کا. اس ٹریلر میں کیا بتایا جاتا ہے؟ ٹریلر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2.5 منٹ کے ٹریلر کو دیکھ کر آپ پوری پکچر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہو. ٹریلر میں اس پکچر کے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کر لیا جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا ٹریلر میں. اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی جو چیزیں ہیں ان میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو قرآن کریم نے ذکر کر دیا تاکہ ان سے ایمان والے شوق پیدا کریں، اور اتنا شوق پیدا کریں کہ اس پوری جو پکچر ہے، پوری پکچر مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس پکچر تک پہنچ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیں. ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، مسحریوں میں آرام سے ہوں گے، ان کے سامنے ویٹرز گزر رہے ہوں گے. اور جس طریقے سے شادیوں کے موقع پہ ویٹرز گزرتے ہیں، کوئی آئس کریم لیے ہوئے، کوئی کولڈ ڈرنک لیے ہوئے، کوئی لیکوڈ لیے ہوئے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لیے ہوئے. اسی طریقے سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، بالکل عیش و آرام میں ہوں گے، گدوں میں ہوں گے، اور ان کے سامنے میوے ہوں گے، ہر طرح کی کھانے کی چیزیں، ہر طرح کی پینے کی چیزیں. یہ ٹریلر کے طور پہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں. کس کے طور پر؟ ٹریلر کے طور پہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ اس ٹریلر سے ایسا شوق پیدا کرو کہ اصل جو پکچر ہے وہاں تک پہنچ جاؤ، اصل جو پکچر ہے وہاں تک پہنچ جاؤ. اسی طریقے سے جو جہنمیوں کا منظر ہے اس کا ٹریلر بھی قرآن کریم نے، اس کا نقشہ بھی قرآن کریم نے کھینچا کہ ان کے بدن سے خون نکل رہا ہوگا، پیپ نکل رہا ہوگا، وہ کانٹوں کو کھا رہے ہوں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ اب میری موت آ جائے، اب میری موت آ جائے. وہ جہنمی تمنا کریں گے کاش کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں، ہم نمازیں پڑھیں گے دنیا میں جا کے، ہم روزے رکھیں گے دنیا میں جا کے، ہم زکوٰۃ دیں گے دنیا میں جا کے، ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے دنیا میں جا کے. بالکل پریشان ہوں گے. جب ان کو پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ پیپ ملے گا، کانٹے ملیں گے، درخت ملے گا، اور اس طریقے کی جو خون ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں ہوں گے. یہ غلط چیزوں کا بھیانک ٹریلر دکھایا قرآن کریم نے کہ اپنے آپ کو اس ٹریلر سے بچانا ہے. اور یہ ایک اچھا ٹریلر دکھایا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس ٹریلر میں داخل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس ٹریلر میں بچانا ہے. تو قرآن کریم کے اندر 5 چیزیں بہت اہم ہیں. 5 چیزیں، یوں تو پورا قرآن کریم اہم ہے لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ جو اہم چیزیں وہ 5 ہیں. جو چیزیں اہم ہیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں سب سے ایک بڑا حصہ کس کا ہے؟ عقائد کا ہے. کس کا ہے؟ عقائد کا ہے. دوسرا حصہ کس کا ہے؟ احکام کا ہے. تیسرا حصہ کس کا ہے؟ اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو دل کے گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو دل کے گناہوں سے بچانا. اور قرآن کریم کا چوتھا حصہ کون سا ہے؟ کہ اچھے لوگوں کا تذکرہ اور برے لوگوں کا تذکرہ. اچھے لوگوں کا تذکرہ، اچھے لوگوں کس کا تذکرہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ، صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت عزیر کا تذکرہ. اس طریقے سے تقریباً 25-26 انبیاء کرام کے تذکرے کیے. حضرت یونس کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ. یہ اچھے لوگوں کا تذکرہ. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ اچھے لوگوں کا تذکرہ. قرآن کریم نے برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، فرعون کا کیا، حامان کا کیا، منافق کا کیا، مشرک کا کیا، کافر کا کیا. اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانا ہے. قرآن کریم کا آخری حصہ کیا ہے؟ موت اور موت کے بعد کی چیزیں. اور کس کی موت زیادہ بہتر ہوگی؟ جس کی موت ایمان کی حالت. یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اس وقت تک مرنا نہیں ہے جب تک ایمان ہمارے ہاتھ میں موجود نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ قرآن کریم کی دعوت ہے کہ اس وقت ہمیں انتقال ہونا ہے جب ہم اپنے آپ میں، ہماری زبان پر کلمہ ہو، ہمارے دل پر ایمان ہو، اس وقت ہمیں انتقال ہونا ہے. تو قرآن کریم کے 5 مضمون بہت اہم ہیں. پہلا مضمون کس کا ہے؟
عقائد کا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پیارے آقا جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، قیامت ہونی ہے، اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ کس کو بتاتا ہے؟ بولیے، عقیدہ کو بتاتا ہے۔ دوسرا حصہ کس کو بتاتا ہے؟ احکام کو بتاتا ہے۔ احکام جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، جب کسی سے وعدہ کرنا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اماں کا حق ادا کرنا ہے، ابا کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ جس چیز کا حکم دے اس کو ماننا ہے، ماں باپ کے خلاف نہیں جانا۔ ہاں، اگر ماں باپ کسی گناہ کا حکم دے، اگر اماں ابا یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو، تب تو اماں کی نہیں ماننی ہے۔ اگر اماں ابا یہ کہے کہ جو ہے زکوٰۃ نہ دو، تب تو اماں کی نہیں مانی۔ لیکن اماں اگر یہ کہہ رہی بھیا نماز پڑھو، تو نماز تو اللہ کا بھی حکم ہے، اور اماں بھی کہہ رہی ہے اگر اماں یہ کہہ رہی بھیا میرا یہ کام کر دو، تو اماں کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حصہ کون سا ہے؟ احکام کا ہے۔ تیسرا حصہ کیا بتاتا ہے؟ اپنے آپ کو دل سے دل صاف رکھنا، اور یوں سمجھنا کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر دکانوں میں آج کل کیمرے لگے رہتے ہیں نا، جس دکان میں کیمرے لگے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم چوری کریں گے تو مالک اور باس میرا کیمرے میں دیکھ کے مجھے پکڑ لے گا اور میری سیلری بھی نہیں دے گا، ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ ہر وقت یاد رکھنا ہے میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے کارخانے میں کیمرے لگے ہوں تو کارخانے والا شخص اس میں مال میں چوری نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ باس دیکھ رہا ہے اور پکڑ کر لے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو مجھے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں چوری نہیں کرنی ہے، ان نعمتوں میں چوری نہیں کرنی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور قرآن کریم کا چوتھی چیز کیا ہے؟ اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے اور برے لوگوں کا تذکرہ۔ اچھے لوگوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ ان جیسا بننا ہے، ان جیسا بننا ہے۔ برے لوگوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے قرآن کریم کی؟ موت اور موت کے بعد کی چیز۔ اور کس کی موت کامیاب ہے؟ کہ جس کی موت ایمان کی حالت میں آئے، جس کی موت اور اس کی موت کامیاب ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ اور قرآن کریم کی اور تعلیم کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک دعوت یہ بھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دنیا کے اندر بہت سے اسکول ہیں، اور کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی ہندی میڈیم ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ تو ہم جس مذہب پر ہیں یہ مذہب سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس مذہب کے اندر ہمیں صحیح طریقے پر باقی رہنا ہے، صحیح طریقے پر اس کے اندر اپنے آپ کو غلط طریقے سے بچانا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس وقت بہت سے لوگ گمراہ ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانو، العیاذ باللہ۔ بعض بدبخت ایسے ہیں کیا کہتے ہیں کہ حضور کی باتوں کو نہ مانو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو یا دن میں ایک ہی بار پڑھ لو، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بات نہ مانو، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیں ان لوگوں سے بالکل بچنا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک دن قیامت ہوگی، ایک دن اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک دن برے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک دن اللہ تعالیٰ کی وہاں حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ جن کا رزلٹ اچھا ہوگا وہ ان کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا، جن کا رزلٹ یہ خراب ہوگا وہ ان کو جو بائیں ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا، لیفٹ ہینڈ میں ملے گا۔ تو یہ جو طریقہ قرآن بتا رہا ہے یہی طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کے دوسرے مذہب والے جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم کی جو دعوت ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی، اور رب کی عبادت کرنی ہے۔ رب کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین چیزیں۔ کیا چیزیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پیدا کرنے کے بعد جو ضرورت تھی وہ پوری کی، اور تیسری چیز اسی سے جڑی ہے اس ضرورت کو مکمل پورا کیا، اس ضرورت کو تو ہم کسی بھی ایسی چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کے اندر یہ تین چیز نہیں پائی جاتی ہوں۔ ہم سورج کی عبادت نہیں کریں گے، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نے ہم کو پیدا نہیں کیا، گائے نے ہم کو پیدا نہیں کیا۔ اور جو ہے ہم کسی بھی ایسی چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کے اندر ان تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جاتی ہو۔
جب بھی آپ سے کوئی کہے نا کہ بھیا اس کی عبادت کرو تو فوراً چیک کر لینا کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. اس نے ہم کو پیدا کیا, آپ دیکھو گے تو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا. تو گویا کہ ہمیں صرف جس نے ہم کو پیدا کیا ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے. اور کس نے پیدا کیا؟ اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بہت سی چیزیں تو ہم بھی پیدا کر دیتے ہیں. ایک ٹرین پیدا ہو گئی, ایک زمانے میں ٹرین نہیں تھی. جہاز پیدا ہو گیا, حضور کے زمانے میں جہاز نہیں تھا. تو کیا جنہوں نے جہاز بنائے کہ ان کی عبادت کی جائے گی؟ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ جہاز تو اس نے بنا دیا, ٹرین تو اس نے بنا دی, گاڑی تو اس نے بنا دی. یہ پیدائش نہیں ہے. پیدا کرنا اصل کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. بھائی ہم جس نے موبائل تیار کیا تو اس کے پاس را میٹیریل تھا, کچا سامان تھا, اس کے پاس پارٹس تھے موبائل کے. اس نے ایک ایک پارٹس کو اکٹھا کیا, کیمرے کو یہاں رکھا, اسکرین کو یہاں رکھا, پیچھے کے حصے کو یہاں رکھا, چارجر کو یہاں رکھا, کنیکٹر کو یہاں رکھا, اس کے بعد اس کو جوڑ دیا. تو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. اس زمانے کے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے ٹرین پیدا کر دی, پیدا نہیں کی, بلکہ جو دنیا کے جو را میٹیریل تھا ان کو جوڑ دیا ہے. پیدا تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, بالکل را میٹیریل تھا ہی نہیں. یہاں پہ گلاس نام کی اور گویا کہ موبائل کے پارٹس اگر کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے کچھ نہیں تھا تب زمین پیدا کر دی, کچھ نہیں تھا آسمان پیدا کر دیا, کچھ نہیں تھا سمندر پیدا کر دیا, کچھ نہیں تھا پہاڑ اور دریا پیدا کر دیے, کچھ نہیں تھا انسانوں کو پیدا کر دیا, کچھ نہیں تھا زمین کو اور کھیتیوں کو پیدا کر دیا. تو ہمیں اس کی عبادت ہے. دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کریٹر ہوں, یہ پیدا, یہ خالق نہیں ہو سکتے. یہ چیزوں کو جوڑتے ہیں, جوڑ کے بناتے ہیں. جو چیزوں کو اللہ چیزوں کو جوڑ کر نہیں بناتا ہے, وہ ڈائریکٹلی بناتا ہے. اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جب کچھ بنانا ہوتا ہے بس اشارہ کیا, کھٹ سے وہ چیز تیار ہو گئی. تو ہمیں ہمیشہ رب کی عبادت کرنی. کس کی عبادت کرنی ہے؟ بھائی دیکھو قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین. غور کیجئے کہ اللہ کے بعد فوراً رب ہی کو کیوں ذکر کیا؟ اللہ کی بہت سی صفتیں تھیں, نہیں ذکر کیا, لیکن فوراً قرآن جہاں سے شروع ہو رہا اللہ کے بعد رب کو ذکر کیا. اسی وجہ سے کہ ہمیں اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی ہیں. پیدا کیا ہو, اس کے بعد ضرورتیں دی ہو, ان ضرورتوں کو مکمل پورا کر دیا ہو. ٹھیک. اور قرآن کریم میں ہم نے 5 چیزیں بتائیں. قرآن کریم کا بڑا حصہ عقائد کو بتاتا ہے. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ احکام کو بتاتا ہے. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ بتاتا ہے کہ دل کو صاف رکھنا ہے, اور ہر وقت یہ یاد رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمیں غلط کام نہیں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تیسرا حصہ. قرآن کریم چوتھا حصہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کا تذکرہ, برے لوگوں کا تذکرہ, اس وجہ سے کہ اچھے لوگوں جیسا بننا ہے. قرآن کریم کا آخری تذکرہ موت اور موت کے بعد کی چیزیں. موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں 2 چیزیں سب سے نمایاں ہیں, جنت اور جہنم. کیوں تذکرہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا مستحق بنانا ہے, اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا مستحق بنانا, اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. یہ قرآن کریم کی دعوت ہے. اور قرآن کریم ہمیں یہ بھی دعوت دیتا ہے, یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک عالمگیر مذہب ہے, ایک آفاقی مذہب ہے, اور یہ کسی ایریے, کسی خطے تک محدود نہیں ہے, بلکہ جہاں تک کہ سورج کی روشنی جا رہی ہے, اور جہاں تک کہ چاند کی روشنی جا رہی ہے, اور جہاں تک کہ زمین پھیلی ہے, وہاں تک کہ اسلام لاگو ہوتا ہے. اور وہاں کے ماننے والوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا, اسلام پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. جس طریقے سے جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانا ضروری ہے, اسی طریقے سے ایک اندر ہماری روح ہے. یہ جو ہاتھ حرکت کر رہا ہے نا, یہ کیوں حرکت کر رہا ہے؟ اس کے اندر روح کا انجیکشن لگا ہوا ہے. یہ جو آواز نکل رہی ہے نا, کیوں نکل رہی ہے؟ کہ ہمارے اندر روح کا انجیکشن لگا ہے. تو جس طریقے سے جسم کو سیو رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے اپنی روح کو سیو رکھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ہمیں جسم کو بھی بچانا ہے کھانا کھا کر, اور اپنی روح کو بھی بچانا ہے ایمان کو بچا کر. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی دعوت کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب